ہے جو افریقہ اور عرب دنیا کے بیچ میں واقع ہے، مگر ان کے لیے اس جنگ میں براہ راست مداخلت کا کوئی بڑا سیاسی فائدہ نہیں ہے، اس لیے عالمی رد عمل بیانات سے آگے نہیں بڑھتا۔ اب کہ جنگ نے سوڈان کو ایک ایسے عذاب میں دھکیل دیا ہے جس کا کوئی سرا نظر نہیں آتا۔ دارالحکومت خرطوم کھنڈر بن چکا ہے، خوراک، پانی اور بجلی نایاب ہو چکی ہے، اسپتال یا تو بند ہو چکے ہیں یا جنگجوؤں کے قبضے میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 10 ملین سے زائد لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ دارفور جہاں پہلے ہی نسل کشی کا داغ موجود تھا، ایک بار پھر آگ میں جل رہا ہے اور وہاں قبائل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، مردوں کو گولیوں سے بھونا جا رہا ہے، اور اس بار دنیا کی بے حسی پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی بڑی طاقت اس تنازع کے حل کے لیے عملی قدم نہیں اٹھا رہی، صرف تشویش کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ امدادی قافلے راستوں میں لوٹے جا رہے ہیں، شہر در شہر بھوک اور وبائیں پھیل رہی ہیں، اور سوڈان آج ایک ٹوٹا ہوا ملک ہے جہاں ریاست کے رٹ ختم ہے، حکومت صرف کاغذوں میں باقی ہے اور عوام اپنی بقا کی جنگ خود لڑ رہے ہیں۔ وہاں اب نہ کوئی امن ہے نہ کوئی سمت ہے، عالمی طاقتوں کے لیے محض ایک افریقی مسئلہ ہے، لیکن در حقیقت یہ پوری انسانیت کی شکست بھی ہے۔ ایک ایسا ملک جو کبھی افریقہ کا سب سے بڑا خطہ تھا، جہاں دریائے نیل بہتا تھا، جہاں قدیم تہذیبوں کے آثار موجود تھے، آج راکھ کے ڈھیر میں بدلا ہے۔ جو بچے کبھی خرطوم کے سکولوں میں خواب لکھا کرتے تھے، اب خیموں میں زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں، انسانیت کی جنگ بھی ہے، اور دنیا نے اس جنگ میں تماشائی بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوڈان کے ملبوں میں صرف عمارتیں نہیں گریں، وہاں انسانیت کی بنیاد بھی دفن ہوئی ہے، اور شاید یہی ہماری صدی کا سب سے بھیانک المیہ ہے۔ تاویلہ پہنچنے والے ہزاروں افراد میں عزل الدین ایک شخص ہے جو اکیلا نہیں ہے، ہر چہرے پہ ایک کہانی ہے، ہر کہانی میں ایک دکھ ہے، اور کچھ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کچھ کی آنکھوں کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، کسی نے باپ کھویا، کسی نے بیٹا، کوئی اپنے زخمی جسم کو سنبھال رہا تھا، کوئی اپنے ذہن کے زخموں کو۔ احمد اسماعیل ابراہیم بھی انہی میں سے ایک ہے، اس کی ایک آنکھ زخمی تھی، جسم پہ پٹیاں تھیں۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ RSF کے جنگجوؤں نے اس کے سامنے 4 افراد کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر گولیوں سے بھون دیا۔ وہ احمد یہ کہتا ہے کہ ہمارے موبائل فون دیکھے جاتے رہے، ہمارے میسیجز پڑھے جاتے رہے، جیسے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہوں ہمیں قتل کرنے کا۔ پھر ایک جنگجو نے مجھے کہا اٹھو اور بھاگ جاؤ، میں بھاگا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ہم 10 منٹ چلتے تھے، 10 منٹ لیٹ جاتے تھے، بس یوں زندگی کو گھسیٹتے کسی محفوظ جگہ پہ پہنچ گئے۔ تاویلہ میں موجود اقوام متحدہ کے اہلکار یہ بتاتے ہیں کہ RSF نے لوگوں کو علاقے سے نکلنے کی اجازت اس وقت دی جب وہ ان کی مکمل تلاشی لیتے تھے۔ جن پر فوجی ہونے کا شک ہوتا تھا انہیں وہیں مار دیا جاتا تھا۔ الفاشر کا سانحہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے ٹوٹے ضمیر کی داستان ہے۔ وہ ضمیر جو کبھی دارفور کے جلتے دیہات پہ خاموش رہا، وہی آج الفاشر کے اجڑے گھروں پہ بھی خاموش ہے۔ عزل الدین جیسے زندہ بچ جانے والے انسان اب سوڈان کے اجتماعی ضمیر کے آئینے ہیں، ان کے زخم گواہی دے رہے ہیں کہ ظلم اگر بار بار ہو تو وہ معمول بن جاتا ہے، اور معمول اگر خون میں رنگا ہو تو قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔